السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ والے تمام ممبران شیعہ سنی اس بات کو نوٹ کریں، جو میں اعتراض کر رہا ہوں کسی اعتراض کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ ابتدا میں دیکھیں، میں نے اصول عقائد پر اعتراض کیا، جواب نہیں ملا مجھے، اور جواب دیا بھی غلط دیا۔ اصول مذہب پر اعتراض کیا، جواب نہیں دیا، اور جواب دیا بھی غلط دیا، پھر مانا بھی۔ اصول فقہ پر اعتراض کیا، جواب نہیں ملا، جواب دیا تو پھر غلط۔ قیاس پر اعتراض کیا، قیاس تو اللہ رسول کی طرف منسوب کر دیا، اور جب میں نے کھینچا اس کو اچھی طرح سے کھنچائی کی تو پھر بھاگنا شروع کیا، پھر خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ جب میں نے رات صحابہ پر اشکال کیا، جواب نہیں دیا۔ جب میں نے منافقت پر اشکال کیا، جواب نہیں دیا۔ اور تمام تر جس بات پر میں نے اشکال کیا ہے معاویہ پر، تو کسی ایک بات کا جواب اس نے نہیں دیا ہے، کسی ایک اعتراض کا جواب نہیں دیا ہے، کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا ہے۔ تو اب یہ آیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جو ہم اعتراض کرتے ہیں جواب نہیں دیتا ہے، ہم اشکال کرتے ہیں جواب نہیں دیتا ہے، ہم سوال کرتے ہیں جواب نہیں دیتا ہے، لیکن میری دعویٰ پر سوال کر رہا ہے۔ مجھے تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میری دعویٰ پر سوال کرے گا، موضوع کھل کر آئے گا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گروپ والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیعہ محمد حسن مناظر اگر اعتراض کر رہا ہوں تو مجھے جواب کیوں نہیں مل رہا، کیوں نہیں جواب مل رہا؟ کیا اس نے تاریخ نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا اس نے احادیث نہیں پڑھی؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں جواب دے رہا بھائی؟ میں اعتراض کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ اگر اس کو اتنا علم نہیں ہے تو پھر خاموش رہنا چاہیے، مناظرہ کرنے کیوں آیا ہے اگر علم نہیں ہے تو؟ باقی رہی بات، میرے جتنے اشکال کرنے ہیں میری دعویٰ پر کرے، جتنے اعتراض کرنے ہیں میری دعویٰ پر کرے، جتنے وضاحت پوچھنی ہے میری دعویٰ پر پوچھے، میں خادم ہوں، جواب دوں گا، اعتراض کا، اشکال کا، وضاحت کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا خیال رکھنا، میرے اعتراض جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں، اس کا جواب دینا فرض بنتا ہے آپ پر۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو تمام گروپ والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سارا کچھ سسٹم ختم ہو رہا ہے، آپ کا نام بھی ختم ہو رہا ہے، اور میرے اعتراض کا جواب نہ دینا آپ کے مذہب پر داغ آ رہا ہے، آپ کا مذہب کا نام خراب ہو رہا ہے کہ ایسا معاویہ مناظر ہم نے بھیجا ہے شیعہ مناظر کے مقابلے میں، کہ شیعہ اعتراض کر رہا ہے، معاویہ جواب نہیں دے رہا، شیعہ اشکال کر رہا ہے، معاویہ جواب نہیں دے رہا، شیعہ سوال پوچھ رہا ہے، معاویہ جواب نہیں دے رہا۔ یہ آپ کے لیے مشکل بن رہی ہے، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے پوچھنا ہے پوچھ لو، وضاحت، ہم تو خادم ہیں، ہم تو انشاءاللہ خادم اہل سنت کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، انشاءاللہ پوچھیں بھائی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاویہ کہہ رہا ہے کہ میں اعتراض کو نہیں مانتا۔ بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اللہ ہو، نبی ہو، صحابی ہو، خلیفہ ہو کون آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ نے اعتراض کو نہیں مانتے ہو؟ جبکہ اللہ نے اعتراض کی، جبکہ اللہ نے بیان کر دیا ہے قرآن میں، جبکہ رسول نے بیان کر دیا، اللہ رسول کے کلام سے واضح میرا اعتراض ہے، تو آپ کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ ہو قرآن سے افضل اس لیے نہیں مانتے ہو؟ آپ نبی ہو، آپ صحابی ہو، آپ کی حیثیت کیا ہے مجھے بتاؤ۔ عجب ہے یار۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علی معاویہ، بہترین، اچھا ہوا جو آپ نے روایت لگائی قرب الاسناد سے۔ اصل میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، میں درسوں پہ تھا اور ابھی فارغ ہو کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی درس ہیں انشاءاللہ پاکستانی 3 بجے، پھر بس مباحثہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی فارغ ہو جائیں انشاءاللہ بات شروع کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ میں اس پر استدلالی بحث پیش کروں گا۔ اور رہی بات، آپ نے کہا ہے کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، آپ نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے بھی تیاری کی ہوئی ہے، اور یہ قرب الاسناد یا بہار الانوار یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی جو روایت پیش کی ہے بہترین، اچھا کام کیا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ روایت پیش کرے اور اچھا کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل اس پر جو ہے آگے گفتگو کریں گے، اور میں استدلال پیش کروں گا تو آپ استدلال کو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور تمام گروپ والوں کو خداوند متعال سلامت رکھے، سدا شاد و آباد رکھے۔ اس گفتگو سے مزہ لیں، اور میں تو مزہ لے رہا ہوں۔ ایک تو مذہب کو بدنام کر رہا ہوں، اہل سنت والوں کو اور معاویہ کو ذلیل کر رہا ہوں، بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے میرے استاد نے معاویہ کو ذلیل کیا، اسی طریقے سے آج میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، دیکھتا ہے کیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل معاویہ نے جو روایت پیش کی تھی اس روایت کا رد پیش کر رہا ہوں مکمل۔ جاء رجول من اہل البصرۃ الی علی ابن الحسین، ایک شخص بصرہ سے مولا زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان جدک علی ابن ابی طالب قتل المؤمنین، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ کے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مومنین کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر کہنے لگا فحملت عینا علی بن الحسین دموعا حتی امتلأت کفہ منہا، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ مولا کا کف مبارک آلودہ ہو گیا۔ ثم ضرب بہا علی الحصا، اور مولا نے حصا زمین پر پھینکا۔ ثم قال، پھر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند حسین ابن علی کے بیٹے زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ثم قال، پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یا اخا اہل البصرۃ لا واللہ ما قتل علی مومنا، اے میرے بھائی اہل بصرہ والے، اللہ کی قسم علی نے قتل نہیں کیا ہے مومنین کو، ولا قتل مسلمن، اور مسلمانوں کو بھی علی نے قتل نہیں کیا ہے۔ مولا نے جواب دیا ہے، مولا نے کہا ہے کہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو علی نے قتل نہیں کیا ہے۔ وما اسلم القوم، اس قوم نے اسلام نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مومنوں کو، مسلمانوں کو قتل نہیں کیا تھا۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان لوگوں کو قتل کیا تھا جن لوگوں نے اسلام نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، ان لوگوں کو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سنو۔ وَلَكِنَّ اسْتَسْلَمُوا وَقَتَمَ الْكُفْرُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامُ، لیکن انہوں نے اسلام لایا اور کفر کو چھپا کر اسلام لایا، یعنی اسلام تو لایا لیکن کفر کو چھپا کر اسلام ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں، کفر کو چھپا دیا تھا انہوں نے۔ پھر آگے امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہا ہے، فَلَمَّا وَجَدُوا عَلَى الْكُفْرِ أَعْوَانًا أَظْهَرُوا، جب وہ اپنے کفر پر ایوان پر مددگار پاتے تھے، اپنے جیسے لوگ پاتے تھے، تو پھر وہیں پر کفر کو ظاہر کرتے تھے، یعنی ظاہراً اسلام قبول کیا تھا، باطناً وہ کفر پر موجود تھے۔ جب کوئی کافر یا کوئی شخص ملتا تھا تو وہیں پر کفر ظاہر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وَقَدْ عَلِمَتْ صَاحِبَةُ الْخِدْ والمستحفظون من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اہل خبرہ لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظان جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟
آگے مولا فرما رہا ہے ان اصحاب اہل الجمل صفین و اصحاب نہروان لعنوا علی لسان نبی امی، کہ اہل جمل، اہل صفین، اہل نہروان کے لوگوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لعنت کی ہے۔ یعنی واضح ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہراً اسلام لاتے تھے، باطناً کفر پر تھے، انہی لوگوں پر خداوند متعال کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، نوٹ کیجئے اس بات کو، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آگے چلیں، وقد خواب من افترا، وہ شخص بدترین ہیں جو علی بن ابی طالب علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مومنین کو قتل کیا ہے، حتیٰ کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مومنین کو قتل نہیں کیا ہے، مومنین کو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قتل نہیں کیا ہے۔ پھر اسی وقت اسی مجمع سے ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ فقال شیخ من اہل القوفہ یا علی ابن الحسین ان جدک کان یقول اخواننا بلغوا علینا، ایک شخص اہل کوفہ کا کہنے لگا، اے علی ابن حسین زین العابدین، آپ کے دادا علی نے خود فرمایا ہے، اخواننا بلغوا علینا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، فقط انہوں نے بغاوت کی ہے۔ تو اسی وقت ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ جواب سنیں، آپ گروپ والے بھی سنیں اور معاویہ بھی سنیں اور تمام مومنین مومنات اس جواب کو سنیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام فرما رہا ہے فقال علی ابن الحسین، امام زین العابدین فرما رہا ہے اما تقرأ کتاب اللہ، آیا آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ نہیں۔ امام اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ آیا آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے کہ نہیں؟ آگے امام فرما رہا ہے وَإِلَىٰ أَحَدِ أَخَاهُمْ ہُودَا، کہ جب خداوند متعال نے عاد قوم جو مشرک تھی اس کی طرف ہود کو بھائی بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، فَهُمْ مِثْلُهُمْ، اس وقت مولا فرما رہا ہے اس وقت جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے، جس کے بارے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے تھے، ان کی مثال عہد کے قوم جیسی ہی مثال ہے، ان کی مثال عہد کے قوم جیسی ہی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مولا فرما رہا ہے انج اللہ تعالی ہودا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو نجات دیے، والذین معه، اور ان لوگوں کو نجات دیے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، وَأَهْلَكَ عَادَ بِالرِّحِ الْمُقِيمِ، اور قوم عاد کو رِح مقیم کے ذریعے سے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ مکمل امام زین العابدین علیہ السلام نے اس روایت کے بارے میں جواب دیا ہے۔ یعنی یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جن لوگوں کو کہا تھا وہ اسلامی بھائی نہیں تھے، دینی بھائی نہیں تھے، شریعتی بھائی نہیں تھے، عام لفظ استعمال کیا ہے، جس طریقے سے خداوند متعال نے حضرت ہود کو قوم عہد کے لیے بھائی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم عہد تھی، وہ مشرکین تھی، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مشرکین تھے، تو ان کو حضرت ہود کو ان کی طرف بھائی بنا کر بھیجا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اہل نہروان یا جمل یا صفین والوں کو بھائی کہا ہے، اسمی محل اشکال کی بھائی نہیں ہے، یعنی یہ ایمانی بھائی نہیں کہا ہے، یہ شریعتی بھائی نہیں کہا ہے۔
اور یہ تفسیر عیاشی سے میں نے روایت لگا دی ہے، وہی امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اہل کوفہ والے کو. اہل کوفہ والے نے جب پوچھا تھا امام سے، تو امام نے اس کو فرمایا ہے. یہ مکمل دونوں روایات میں نے سینڈ کر دی، اور اس کا جواب خود امام زین العابدین علیہ السلام نے خود نے دیا ہے. ٹھیک ہے، بات یہاں پر کلیئر ہو جاتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے مکمل استدلال پیش کر دیا ہے معاویہ۔ آپ نے کہا تھا کہ معاویہ کو مشرک ثابت کرو، تو سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی آیت لے کر آیا ہوں، جس قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ قوم سمود کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت حود علیہ السلام قوم سمود بھی پہنچا، اللہ کا حکم دیا، تو وہیں پر قوم سمود نے کہا حضرت حود علیہ السلام کو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے خدا جو ہیں، معبود جو ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ مشرک کی تعریف کی جائے تو مشرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے کر آنا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور معبود کو لے کر آنا، ٹھیک ہے، کسی اور خدا کو لے کر آنا۔ تو یہاں پر واضح ہوا کہ قوم سمود جو ہے مشرک ہے۔ قرآن مجید کی سریعا آیت دلالت کر رہی ہے کہ قوم سمود جو مشرک ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیچے اور میں نے روایت لگا دی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، تو اس روایت کی تشریح امام زین العابدین علیہ السلام نے کی ہے اور وضاحت کی ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ مثل ہیں قوم سمود کے، جس طریقے سے قوم سمود جو ہے مشرک ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی مشرک ہیں۔ یہ مکمل میں نے استدلال پیش کر دیا، یہ واضح ہو گیا کہ معاویہ جو ہے مشرک ہے۔ والسلام۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माविया साहब, अगर इसी तरह जाओगे कि हर एक शख्स का लफ्ज़ कुरान से दिखाओ तो फिर कोई चीज़ आपके लिए वाज़े नहीं होगी। आपकी ये नमाज सारी बातिल हो जाएगी, आपकी ये ज़कात सारी बातिल हो जाएगी, आपका ये हज सारा बातिल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे उमूर जो हैं मज़हब अहले सुन्नत के बातिल हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का हुक्म तो कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। हर चीज़ का हुक्म कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। बाज़ चीज़ें रवायात से वाज़ेह होती हैं। जिस तरीके से मैंने रवायत भेजी है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इन लोगों की मिसाल कौम समूद की तरह है। जिस तरीके से कौम समूद मुशरिक थे, इसी तरीके से ये मुशरिक हैं। माविया साहब, मैंने इस्तदलाल पेश कर दिया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की रवायत लेकर, जहाँ पर इमाम सज्जाद ने फरमाया है ये लोग कौम समूद की मिसल हैं। जिस तरीके से कौम समूद मुशरिक है, इसी तरीके से ये लोग मुशरिक हैं। बात ख़त्म हो गई, ठीक है। बाकी आपने कहा है कि कहाँ पर कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि लफ्ज़ माविया मुशरिक है, तो इसी तरीके से कहाँ पर लिखा हुआ है कि नमाज में रुकू में ये ज़िक्र पढ़ना चाहिए, सुजूद में ये ज़िक्र पढ़ना चाहिए, तशहद में ये ज़िक्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पर लिखा हुआ है? और हज पर जाते हैं तो ये ज़िक्र पढ़ना चाहिए, कहाँ पर लिखा हुआ है? हर एक चीज़ का तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फ़कत हुक्म होता है। अजब है यार।